لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور کوئی بھی اہل کتاب میں سے باقی نہیں بچے گا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں پر میں اپنے طالب علم بھائیوں کی توجہ کے لیے عرض کروں گا کہ جتنی ضمیریں پیچھے موجود ہیں وہ واحد غائب کی ہیں، اور ان سب کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل نہیں کیا، سولی نہیں چڑھایا۔ آگے فرمایا وما قاتلوہ یقیناً، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جب پہلے ضمیریں ساری کی ساری حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہیں تو پھر ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ، یہاں بھی جو واحد غائب کی ضمیر ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹی، اور قبل موت ہی یہ ضمیر بھی حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹی۔ تو واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر سارے اہل کتاب کی ایمان لائیں گے، تو پھر موت مستقبل میں ہوگی، اور جب وہ تشریف لائیں گے زندہ سلامت تو یہ سارے لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔ وہ عرصہ بعد یہاں پر انتقال فرمائیں گے، روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دفن ہوں گے، اور یہ خبریں بھی نبی کریم علیہ السلام نے پہلے دے دی ہیں کہ وہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، پھر میری بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور جب میری قبر پر وہ کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے تو میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور یدفن معی فی قبری، وہ میرے ساتھ میری اسی روضے کے اندر دفن ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہم دو پیغمبر، میں اور عیسیٰ ابن مریم، ان دو امتیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اٹھیں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ثابت، قرآن کے سیاق و سباق کی روح سے ثابت، لیکن نہ وہ قرآن کا قائل ہے، نہ وہ نبی پاک کے فرمان کا قائل ہے، نہیں 1300 سال کی جو امت کا اتفاق اور اجماع ہے اس کا قائل ہے۔ ایسی صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو نہ قرآن کو مانے، نہ حدیث کو مانے، نہ اجماع امت کو مانے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہدایت کے ذریعے یہی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی رستہ ہے وہ گمراہی کا ہے اور دوستی ہونے کا ہے۔ اسی طرح اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو لا نبی بعدی کے فرمان ہیں ان کی تعویل کیا کی کہ مستقل نبی کوئی نہیں آ سکتا، اتباع کے زور پر نبی آ سکتے ہیں۔ ازالت الاوہام میں کہتا ہے کہ ساری کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں، آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کسی کو کسی کھڑکی سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کھڑکی کھلی ہے تو صدیقیت والی کھڑکی کھلی۔ اچھا، اگر صدیقیت والی کھڑکی کھلی ہے تو بالفرض و تقدیر جو بھی صدیق ہے، اول تو مومن ہی نہیں تو ایک انسانیت کا جو معیار ہے تو اس پر بھی پورا کرنے والا انسان نہیں ہے، لیکن چلو فرض محال کے طور پر ہم مان لیں کہ تو صدیق ہے، تو جو صدیق اکبر ہے، صدیقوں کے سردار ہیں، اگر انہی کی کھڑکی کھلی ہے تو پھر کیا انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیا؟ سردار تو صدیقوں کے وہ ہیں، اور تو کہتا ہے کہ وہی کھڑکی کھلی ہے، تو اگر وہ کھڑکی کھلی تھی اور نبوت اس کھڑکی سے مل سکتی تھی تو پہلے صدیق اکبر کو ملنی چاہیے تھی، وہاں نہیں ملی، 1300 سال میں کسی کو نہیں ملی، تو آخر میں آ کے صرف تجھے ملنی تھی، باقی حضرات کو کیوں نہیں ملی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت صورت دونوں کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کا نمونہ، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے خطرہ ہے، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، مجھے قوم قتل نہ کر دے، یار و مددگار نہ چھوڑ دے، میں اس مشن کی تکمیل کر سکوں نہ کر سکوں۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی تمہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، بے توقیر بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلب وتقسم المعصوم وتعین علی نوائب الحق، تم صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی کرتے ہو،
معذوروں، مجبوروں، یتیموں، بے بگان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، جو اخلاق دنیا سے مٹ چکے ہیں، تم ان عالی اخلاق کو کمانے والے ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات میں گھرے لوگ ہیں، تم ان کو مشکلات سے نکالتے ہو، عمر سے نکالتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ یہی شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ابن درنا سامنے سے آتا ہے، پوچھتا ہے ابو بکر کدھر؟ فرمایا تیری قوم مکے میں مجھے رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتی، میں ہجرت کر رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا جس شہر سے تو جیسا آدمی چلا جائے اس شہر میں کوئی خیر بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے؟ انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتحمل الکلب وتعین علی نوائب الحق تکسب المعدوم، صلہ رحمی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، تو جو معذور مجبور ہیں ان کے بوجھ اٹھاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے پیش آنے والے جو حوادثات ہیں ان میں لوگوں کی امداد کرتا ہے، اور جو اخلاق دنیا سے مٹ چکے ہیں تو ان اخلاق کو اپنے اندر اپنانے والا ہے۔ تو جو کمالات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ثابت کیے، وہی یہ کافر جو ہے حضرت صدیق کے اندر ثابت کر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے، اخلاق عالیہ کے اور اعلیٰ کردار کے مکمل آئینہ تھے اور نمونہ تھے۔ ہجرت کی ایک حدیث ہے، جب مدینہ پاک میں حضرت صدیق پہنچے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے تو لوگوں نے سرکار کا چہرہ پاک نہیں دیکھا تھا، تعارف نہیں تھا، تو جو ہی سنا کہ اللہ کے رسول مدینہ پاک میں تشریف لائے ہیں، وہ دوڑے دوڑے زیارت کے لیے آتے، تو وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو ملتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ کیوں؟ وہ ذرا بوڑھے نظر آتے تھے، عمر رسیدہ نظر آتے تھے، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی یہ ہے، نبی پاک نوجوان نوخیز نظر آتے تھے، اس لیے وہ آپ کو نبی سمجھنے کی بجائے ابو بکر صدیق کو نبی سمجھتے تھے۔ اکابر تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ پروفیسر منیب الرحمان صاحب، حضرت عبد الرحمان بخاری صاحب، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ تسلی اپنی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بڑھاپا اس بات کی ضمانت ہے کہ ابو بکر ہی نبی ہونا چاہیے؟ چونکہ بوڑھے نظر آ رہے ہیں، عمر رسیدہ نظر آ رہے ہیں، لہذا نبی یہ ہونے چاہیے؟ کیا چہرہ بدعا غمازی نہیں کرتا تھا کہ نبوت ادھر ہونی چاہیے؟ کان الشمس تجری فی وجہہ، جو سرکار کا چہرہ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کے اندر سورج تیار ہے۔ اذا سر استنار وجہہ کانہ قطعۃ القمر، جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور یوں چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، چودھویں کا چاند۔ یہ چہرہ غمازی نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودی عالم تھے، اپنے باغ میں گوڈی کر رہے تھے، جب سنا محبوب کریم علیہ السلام مدینہ باغ میں تشریف لے آئے ہیں تو وہ کھرپے وغیرہ وہیں پھینکے، دوڑ کے حاضر ہوئے۔ جب چہرہ پاک پہ نظر ڈالی تو کیا کہا؟ واللہ ما ھذا بوجہ کذاب، خدا یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ واقعی سچے نبی۔ تو آپ کا چہرہ پاک ہی آپ کی سچائی کے لیے ایک معجزہ تھا۔ جو نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تعصب سے، ضد اور ہٹ درمی سے ہٹ کے چہرہ پاک کی زیارت کرتا، وہ یہ بات مانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ واقعی یہ سچے نبی۔ پھر زلف واللیل بھی ہے، چہرہ والضحیٰ بھی ہے، الم نشرح کا سینہ بھی ہے، وما ینطق عن الہویٰ کے ہونٹ بھی ہیں، ید اللہ کے ہاتھ بھی ہے۔ یہ نبی پاک کا سراپا اقدس کیا غمازی نہیں کر رہا تھا کہ نبوت ادھر ہے، رسالت ادھر ہے، وہ تو ایک خادم ہے، نوکر ہے، نبی پاک کی امتی غلام ہے، تو کیسے وہم پڑ گیا کہ یہ نبی ہوں گے؟ کیوں ذرا عمر میں بڑے نظر آتے؟ پتہ چلتا ہے غار کی 3 راتیں اور دن جن میں نبی پاک کی نگاہ کرم حضرت صدیق پہ پڑتی رہی، اس توجہ اتحادی کی بدولت نبی کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو مانوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اپنے رنگ میں رنگ کے اپنے لیے کامل نمونہ بنا کر ان کے سامنے۔ اگر صدیوں بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے ولیوں میں سے ایک ولی
ایک ماچھی پہ توجہ اتحادی ڈال کے اسے باقی بلا بنا سکتا ہے، تو پھر نبیوں کے سردار ایسے جان نثار پر جو آپ کی نیند پر اپنی جان کو مار رہا ہے، اس قربانی کے صلے میں اس پہ توجہ اتحادی ڈال کے اسے اپنے رنگ میں کیوں نہیں رنگ رہے؟ حضرت باقی باللہ کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے، کھانا حاضر نہیں تھا، موجود نہیں تھا، پریشانی ہوئی کہ وظائف چھوڑوں یہ بھی ٹھیک نہیں، وظائف نہ چھوڑوں تو ان کی مہمان نوازی نہیں ہو سکتی، وہ بھی خلاف سنت ہے۔ اسی ششپنج میں تھے کہ قریبی نان بھائی نے پرتکلف کھانا تیار کر کے پیش کر دیا، آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا تو فرمایا بے خادشے میں خواہی مانگ کیا مانگتا ہے؟ دریائے کرم ایک ولی کا جوش پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے مانگ کیا مانگنا؟ وہ بھی بڑا سیانا دانا تھا، بڑا عقل مند تھا، کوئی دنیاوی چیز فانی چیز طلب نہیں کی ہے، بلکہ اگر کوئی چیز طلب کی ہے تو کیا روحانیت اور اخروی نعمت جو ہے وہ طلب کی ہے۔ برا مثل خود سازید، مجھے اپنے جیسا کر، مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے اپنے جیسا نہیں بنا سکتا، فرمایا تو تحمل ہی امر نظاری، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تو باقی باللہ بنے، تو تاب نہیں لا سکے گا۔ کیوں؟ میرے مردوں کے مجاہدے کے بعد میرے دل کی نالی وہ دریا بلکہ سمندر بن چکی ہے، تو میں اس سمندر کا آب معرفت اگر تیرے دل کی نالی میں ڈالوں تو تو غرقاب ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لہذا چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا، اپنی استعداد دیکھ کے مطالبہ کر، تو اپنی استعداد سے بالا تر مطالبہ کر رہا ہے، اس سے بالا۔ اس نے عرض کیا حضور اگر آپ مجھے باقی بلا بنا دو تو کیا ہوگا؟ تو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ عرض کیا میری موت کا وقت معین ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے، مرنا اسی وقت پر ہے، اور اب میں ماچھی رہ کے نہیں مرنا چاہتا، میں باقی بلا بن کے مرنا چاہتا۔ تو آپ اسے الگ کمرے میں لے گئے، توجہ اتحادی ڈالی، باہر نکلے تو اصلی باقی باللہ میں اور اس ماچھی میں جو اب باقی باللہ بنا تھا، نہ مرتبوں میں فرق محسوس ہوتا تھا، نہ شکل و صورت کے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا تھا، صرف اتنا تھا کہ جو اصلی باقی باللہ تھے وہ ہوش میں تھے، اور جو اب باقی باللہ بنا ہے اس پر ایک مدہوشی، مخموری اور مستی کی حالت طاری تھی۔ 3 زندہ رہا، پھر تارے آخرت میں سے دار گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کے صدیوں بعد امت میں پیدا ہونے والے غلاموں کی شان یہ ہے، 9ویں صدی کے ایک ولی کی شان یہ ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کی اور ایسے غلام کے حق میں جو اپنی جان آپ کی نیند پہ وار رہا ہے اور پاؤں کو جنبش نہیں آنے دیتا کہ مبادا پاؤں ہلنے سے سانپ کے ڈنک کھا رہا ہے، لیکن پاؤں ہلنے نہیں دیتا مبادا اس جنبش سے میرے نبی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند پر اپنی جان کو وار رہا ہے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں توجہ اتحادی کوئی نہیں کی، ان پہ نگاہ کرم کوئی نہیں فرمائی، تو یہ اسی کا اعجاز معلوم ہوتا ہے کہ شکل و صورت کے اندر بھی فرق نہیں ہو رہا تھا اور مراتب درجات کے لحاظ سے بھی فرق نہیں ہو رہا تھا۔ تو جو بھی آتا ہے وہ پہلے صدیق اکبر کے ہاتھ چومتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملتا ہے، آپ کی بارگاہ کی حاضری دیتا ہے۔ اس نیاز مند خادم نے سوچا کہ مغالطہ لگ رہا ہے، وہ اٹھ کے چادر تان کے نبی کریم علیہ السلام کے سر ناز پہ کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو پتا چلے کہ یہ تو خادم ہے، مخدوم وہ ہیں جو چادر کے سائے میں تشریف لاتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صدیقی کھڑکی کھلی ہے نبوت کے لیے تو سب سے پہلے پھر صدیق اکبر کو نبی ہونا چاہیے تھا، جب وہ نبی نہیں بن سکے تو نبی کیسے بنے؟ پھر اگر کوئی کمال حاصل کرتا ہے امتی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو تمہیں اللہ محبوب بنا لے گا۔ لیکن مرزا جی کی اتباع کا حال کیا ہے؟ آپ روزے رکھ ہی نہیں سکتے تھے، ذیابیطس کے مریض تھے، بہت پیاس لگتی تھی، روزے آپ رکھ ہی نہیں سکتے تھے، حج آپ کو نصیب ہی کوئی نہیں ہوا، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا، زکوٰۃ دینی کیا تھی، الٹا لوگوں سے دھوکے اور فراڈ کے ساتھ چندے بٹورے اور مال اکٹھا کیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں 50 جلدوں میں عیسائیوں کے رد میں کتاب فراہیم احمدیہ لکھنے والا ہوں، لیکن غریب آدمی ہوں،
فقیر ہوں، خالی دامن ہوں، لہذا میرا چندوں کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ میں عیسائیوں کا رد لکھ سکوں۔ چونکہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی، انگریز حکومت تھی، ان کی سرپرستی میں پادری عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، مسلمانوں کا دل جلا ہوا تھا، سوچا چلو کوئی پادریوں کے خلاف ہم کھونک کے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا اس کی مالی امداد کرو۔ تو مرزا جی کہتے ہیں جہاں 10 روپے کی توقع بھی نہیں تھی، لاکھوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن مرزا جی نے کوئی کتاب لکھنی شروع ہی نہ کی، پروگرام ہی کوئی نہ بنایا۔ لوگوں نے پھر خط لکھنے شروع کیے، حضرت ہم نے پیسے دیے تھے کتاب کے، وہ کتاب کدھر گئی؟ کتاب نہیں آنی تو پیسے واپس کرو۔ مرزا جی جواب ہی نہیں دیتے۔ پھر انہوں نے آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو تحفے بھیجنے شروع کیے، تیری ماں کو یوں کریں، تیری بیٹی کو یوں کریں، تیری بہن کو یوں کریں، پھر یہ تحفے بھیجنے شروع کیے۔ اس وقت تنگ آ کے آپ نے 5 چھوٹی چھوٹی جلدیں جو ہے براہین احمدیہ کی وہ لکھی اور کہا 50 اور 5 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہو۔ یہ نبی کا حال ہے جو نبی الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اس کا حال ہے کہ 50 اور 5 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا وعدہ پورا ہوگا۔ اگر یہ نقطہ معمولی نقطہ تھا تو نبی کریم علیہ السلام کو 9 چکر لگا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے کے 50 5 کیوں کرانی پڑی؟ آپ نے 50 نمازوں کو 5 کروایا، کوئی 9 چکر اللہ کی بارگاہ میں لگے، ہر بار منت سماجت کی اور میری امت کی حق میں تخفیف فرما، تب اللہ رب العزت نے 50 کی 5 فرما دی۔ تو پھر نقطے کا فرق معمولی فرق ہے تو آپ نے کیوں اتنے چکر لگائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جو کیا دلاتے تھے کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکے، پھر جائیے اللہ سے تخفیف کا مطالبہ کی، آپ پھر چلے جاتے۔ تو ایک پیغمبر توجہ دلا رہا ہے کہ گھٹواؤ، اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے توجہ دلانے پر واپس اللہ کی بارگاہ ناز میں حاضری دے رہے ہیں اور تخفیف کا مطالبہ کر رہے ہیں اور تخفیف کروا رہے ہیں۔ تو 50 5 میں اگر فرق نہیں تھا تو حضرت موسیٰ مشورہ دے کیوں رہے ہیں اور نبی پاک ان کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے تخفیف کا مطالبہ کر کیوں رہے ہیں؟ اگر مرزا جی نے کسی سے 50 روپے لینے ہوتے اور وہ 5 دے کے کہہ دیتا 5 50 میں نقطے کا ہی فرق ہے، لہذا میرا قرضہ ادا ہو گیا، تو مرزا مان لیتا کہ واقعی قرضہ ادا ہو گیا۔ کتنا چکر باز ہو اور لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کرنے والا ہو، وہ زکات دے سکتے، وہ مسیح موعود بنتا ہے۔ میں مسیح موعود ہوں، تو مسیح موعود کی علامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہے کہ اس پیغمبر کے دوبارہ آنے پر مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ لوگ زکاتیں لے کے گھومتے پھریں گے کہ کوئی سائل ملے، کوئی ضرورت مند ملے، وہ ہم سے زکات وصول کرے، انہیں کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں کہ ان کی زکات کرے۔ مال کی اتنی ریل پیل ہوگی، مگر یہاں وہ آپ چندے مانگ رہا ہے اور پھر ہضم کر رہا ہے اور دھوکھا فراڈ یہ کر رہا ہے کہ 50 جلدوں کی رقم لے کے 5 لوگوں کے متھے مار رہا ہے، جس میں اپنی نبوت کا بیان ہے، عیسائیت کا ردی کوئی۔ پھر اس مسیح موعود کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا کہ وہاں اتنا امن سکون ہوگا کہ شیر اور اونٹ اکٹھے جنگلوں میں پھریں گے، چیتے اور گائیں اکٹھی پھریں گی، بھیڑیے اور بھیڑیں اکٹھی پھریں گی، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، نہ شیر اونٹوں پر، نہ چیتے گایوں پر، نہ بھیڑیے بھیڑوں پر، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ انہیں ڈنگ نہیں ماریں گے۔ اس طرح پر امن ہی امن، سکون ہی سکون ہوگا، اور سوائے ملت اسلام کی اور کوئی ملت ہوگی کوئی؟ کفر مٹ جائے گا، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن حضرت کے دور میں لڑائی زوروں پر، پہلے 73 فرقے تھے تو آپ نے 2 کا اور اضافہ کر دیا، ایک لاہوری جماعت بن گئی، ایک قادیانی جماعت بن گئی۔ لاہوری کہتے ہیں قادیانی کافر، قادیانی کہتے ہیں لاہوری کافر۔ لاہوری صرف مجدد مانتے ہیں، قادیانی نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اس کو نبی مانے وہ کافر، یہ کہتے ہیں جو صرف مجدد مانے وہ کافر۔ اسی طرح ملت ایک ہی ہوگی، اسلام، ایک ہی ملت اسلام بن گئی۔ باقی جتنے فرقے تھے اس نے کہا وہ کافر جو میری نبوت کا قائل نہیں، وہ کافر بے ایمان مرتد، ان کا اس طرح صفایا ہو گیا۔
جو اس کی امت میں داخل ہوئے وہ دو فرقے بن گئے، لاہوریوں کے نزدیک قادیانی کافر، قادیانیوں کے نزدیک لاہوری کافر، تو کوئی اسلام رہ گیا؟ اس مسیح کے دور میں اسلام ہی اسلام ہوگا، کفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے دور میں کفر ہی کفر رہ گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ یہ مسیح موعود کیسے بن گئے؟ پھر عجیب طریقہ مسیح موعود بننے کا جناب نے اختیار فرمایا کہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی تھی، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یہ قرآن پاک میں اس کی ولادت سے بھی سچیا پہلے آیت موجود تھی، لیکن یہ کہتا ہے مجھ پہ نازل ہوئی۔ یہ اب مرزے کی کتاب وحی کی یہ آیت ہے، اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے۔ اچھا مریم بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد حمل ٹھہر گیا، پورے 9 مہینے حمل قائم رہا۔ وہ حمل وضع ہوا تو وہ بھی میں آپ ہی تھا۔ اس طرح میں مریم بھی بن گیا اور میں عیسیٰ بھی بن گیا۔ تو یہ عیسیٰ ابن مریم اور مسیح موعود بننے کی یہ ترکیب۔ ذرا آپ ہی غور فرمائے کہ ماں بیٹا ایک ہو سکتا، جس کو ماں پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، جس کے لیے وہ ظرف بنی ہوئی ہے، اس کا پیٹ جس کے لیے ظرف بنا ہوا ہے، تو وہ اٹھانے والی ماں اور یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں اٹھاتی ہے تو مشقت سے، جنم دیتی ہے تو مشقت سے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور 30 مہینے کے اندر حمل اور رضاعت کی مدت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ہی ماں ہے اور آپ ہی بیٹا بن۔ پھر کہنے کو شرم آتی ہے، لیکن حقیقت حال ان کی واضح بھی کرنا پڑتی ہے کہ یہ جب دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، اب آپ فرمایا بھی مردوں کو بھی حمل ٹھہر گیا؟ جتنا بھی مرد بدکردار ہو، قوم لوط کے بقایا میں سے کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ برائی کریں، کیا حمل ٹھہر گئے؟ تو یہ شے کون سی ہے جس کو حمل ٹھہر گئے؟ یہ مرد ہے، عورت ہے، پھر بچے بھی پیدا کر رہا ہے، خود بھی حاملہ ہے، تو یہ کیا شے کیا بنتا ہے؟ ذرا یہ تو غور فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے یا رسول اللہ آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ مرد نبی بنا کر بھیجے، مرد رسول بنا کر بھیجے، کوئی ہجڑا کوئی عورت ہے وہ نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ تو اب اس قوم نے جس کو نبی مانا ہے اس کے بارے میں تحقیق تو کرو کہ شے کون سی ہے؟ عورت ہے، مرد ہے، دونوں خاصیتیں اس میں موجود ہیں۔ بچے پیٹ سے بھی پیدا کر رہا ہے، بیوی سے بھی پیدا کر رہا ہے، وہ شے کون سی؟ پھر یہ ظالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اپنے کشف میں کہ میں عورت کی صورت ہوں، اللہ مرد کی صورت ہے، اور اللہ میرے ساتھ یہ فعل کر رہا۔ کیا اللہ کا یہی کام ہے؟ سبوحن قدوس کا یہی کام ہے کہ وہ مردوں کا روپ اختیار کر کے مردوں کے ساتھ یہ فعل کرتا؟ پھر ایک یہی اللہ کا۔ اس نے نہ اللہ رب العزت کے تقدس کو چھوڑا، نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تقدس کو بحال رہنے دیا، نہ قرآن کا تقدس نہ حدیثوں کا تقدس۔ یہ انگریز کا ایجنٹ تھا، عیسائیوں کا ایک کارندہ تھا کہ حکومت مسلمانوں سے چھین لی ہے، اب ان کو ذہنی افتراق و انتشار سے دوچار کر دو تاکہ کبھی نہ متفق ہو سکیں نہ متحد ہو سکیں، نہیں ہمارے خلاف یہ کوئی کارروائی کر سکیں۔ انگریز کو خدشہ تھا کہ ان سے حکومت لی گئی ہے، ہو سکتا ہے خاک کے ڈھیر میں کوئی ابھی شرط باقی نہ ہو، یہ پھر متحد متفق نہ ہو جائے، کہیں ہمارے خلاف کارروائی نہ شروع کر دیں۔ اس لیے اپنے ایک ایجنٹ کو مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے، مناظروں لڑائیوں جھگڑوں میں الجھانے کے لیے انہوں نے آگے انگریز نے اسے آگے کر دیا۔ یہ آپ مانتا ہے کہ اس کے والد نے 1857 کی جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کو 50 گھوڑے اور 50 سپاہی پیش کیے تھے۔ یہ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا خاندان تھا، انگریز کا ایجنٹ اور وفادار تھا۔ تو انگریز نے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن محبت، منیب الرحمان صاحب آپ کی توجہ اس طرف دلا رہے تھے کہ فوج کے سربراہ کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح باقی اہم عہدے سوائے صدر وزیر اعظم کے اور کوئی ختم نبوت کے عقیدے کی پابندی نہیں ہے۔
یہ لوگ اب چور دروازے سے ان اہم عہدوں پہ آ کر کے اس پاکستان کو جو امریکہ کی نظر میں کھٹک رہا ہے ہمیشہ کے لیے امریکہ کے دام تزویر میں اور اس کی غلامی میں دینے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور اس سے ہمیں باخبر اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کتاب، سنت اور اجماع یہ عقائد کے بارے میں دلائل ہیں، اور یہ شخص قرآن کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، ایسی صورت میں یہ صرف غیر مقلد ہی نہیں ہے بلکہ قرآن، حدیث اور اجماع سے منہ موڑنے کی بنا پر یہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور اللہ رب العزت اس امت کی صداقت اور حقانیت کا گواہ ہے، اور جس پر یہ متفق ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک برا پسندیدہ راہ ہے، تو جب یہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو لامحالہ ماننا پڑے گا یہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور جو اس کی اتباع کریں گے وہ بھی اسی طرح دوزخ کے ایندھن بنیں گے۔ ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مرزے کا آنا میرے نبی کا معجزہ ہے، مرزے کا آنا میرے نبی کا معجزہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سرے سے کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ نے فرمایا سچے نہیں آئیں گے، جھوٹے تو 30 کے قریب آئیں گے۔ پھر مرزا جی کا آنا میرے نبی کی سچائی کی دلیل ہے کہ جھوٹا نبی آیا ہے، ہمیں پتہ چلا واقعی اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پر حق تھا کہ یہ جھوٹا نبی آیا اور ہمارے نبی کے غیبی فرمان کو سچا کر دکھایا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اور کوئی نبی آئے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے یہ فرمایا، لیکن یہ نہیں کہ بحیثیت نبی کے آئیں گے، وہ بھی بتلا دیا کہ میری آل کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے بھی مقتدی بن کے آیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت فخر بیان کرتے ہیں من الذی یصلی ابن مریم خلفہ، ہم میں سے ہی ایک ایسا جوان ہوگا کہ عیسیٰ روح اللہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ جب آپ اتریں گے آسمان سے، حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں گے، جب ان کو اترتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے تعال صلی لنا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تم نبی ہو، بزرگ ہو، بڑی عمر ہے تمہاری، تمہیں نبوت کا اعزاز بھی حاصل ہے، آؤ تم نماز پڑھاؤ۔ تو کیا فرمایا لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ ھذہ الامہ، میں امام بن کے نہیں آ رہا ہوں، تم آپ امام بنو، میں تو مقتدیوں میں سے ایک مقتدی کی حیثیت سے آ رہا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ جو آئے گا وہ عیسیٰ روح اللہ بحیثیت نبی کے نہیں آئے گا، بحیثیت میرے امتی کے آئے گا۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے خلفاء میں سے خلیفے کی حیثیت سے آئیں گے۔ مرزا کہتا ہے اس طرح اور کوئی نبی آئے تو مہر نبوت ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ کی امت سے کوئی نبی بن جائے تو مہر نبوت نہیں ٹوٹے گی۔ تو ظالم سے پوچھتا کوئی نہیں کہ جب اگلے نبی صاحب شریعت، صاحب کتاب وہ اب امتی بن کے آ رہے ہیں تو نبی پاک کی امت میں سے کوئی نبی بننے کا دعوے دار کیسے ہو سکتے، جبکہ اگلے نبیوں کو امتی بنایا جا رہا ہے اور وہ امتی بننے کے پابند ہیں اور روزے اول سے پابند ہیں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہاری نبوت رسالت کا پیریڈ ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے تک، جب یہ آ جائیں گے پھر سب کو دعوے نبوت رسالتوں کو چھوڑ کر اور اپنی حکومتیں، سلطنتیں چھوڑ کر ان کے حلقہ غلامی میں بھی داخل ہونا ہوگا، ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کے دین کا سپاہی بھی بننا ہوگا۔ لہذا اس وعدے کی روح سے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتی بنے اور آپ کے دین کی امتی کی حیثیت سے خدمت کرے۔ یہ ایک بڑا سیدھا سادہ مسئلہ ہے لیکن اسے بڑا الجھا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا صدر امریکہ میں جائے دورہ کرنے، تو صدر ہوگا کوئی، لیکن امریکہ والوں کا صدر ہوگا یا پاکستان والوں کا؟ صدر پاکستان ہوگا، امریکہ کا صدر تو نہیں ہوگا۔ آپ کا گورنر پنجاب سندھ چلا جائے دورے پر تو گورنر ہوگا یا گورنر ہی ختم؟ لیکن سندھ والوں کا گورنر ہوگا، سندھ والا گورنر یہاں پنجاب کا دورہ کرے تو گورنر ہوگا یا گورنر ہی ختم؟ تو گورنر ہی موجود ہے لیکن پنجاب والوں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایک زمانے کا نبی جب دوسرے زمانے